اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حدیث قدسی، یعنی حدیث قدسی سے کیا مراد ہے یا حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی علم حدیث کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، یعنی اس کی سند اللہ تعالیٰ تک بیان کی جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور احادیث قدسیہ کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی کو حدیث ربانی اور حدیث الہی بھی کہا جاتا ہے۔ ان احادیث میں حدیث کا معنی اور مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ الفاظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا مضمون جو ہے وہ فرشتہ الہام میں یا نیند میں القاء کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل کرتا ہو۔ یہ احادیث عموماً قال اللہ یا یقول اللہ جیسے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ اب حدیث قدسی اور حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تو آپ دیکھیں قرآن کا جو مفہوم ہے اور لفظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کا جو مضمون ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو گزشتہ انبیاء سے منسوب اقوال ہے وہ بھی احادیث قدسی میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث جو ہے وہ گزشتہ انبیاء سے منقول ہیں۔ احادیث قدسی کے مضامین جو ہیں وہ زیادہ تر اخلاق سے اور عرفانی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ اکثر احادیث قدسی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے نقل ہوئی ہیں۔ تو حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو یہ حدیث یعنی اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب ہوتی ہے۔